جس کو کہ گندے لفظوں میں پیلے اسکول کہہ کے چھیڑا جاتا ہے, یا ہم لوگ تو چھیڑتے ہیں سرکاری اسکول کے کون میرا اور میں, اور اگر افورڈ کر سکیں تو ہم بچوں کیوں بھیجیں گے گورنمنٹ اسکول؟ نہیں بھیجتے نا, ہم تو انگلش اسکولوں میں بھیجتے ہیں جس کے بعد انگلش اسکول لکھا ہوا ہو, اندر بے شک تعلیم کچھ بھی دے رہا ہو, ہم اس میں خوش ہیں کہ اس نے انگلش اسکول لکھ دیا. تو ہمیں تو سسٹم چینج کرنا ہے پورا, ایجوکیشن سسٹم. جب تک کہ آپ 21st سینچری کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے, اور 21st سینچری میں there is nothing without IT, چائے کے علاوہ باقی ہر چیز بنا رہی ہے. مجھے رضا بھائی یہ بتائیں کہ آپ پنجاب میں آ کے آپ کو جو اسائنمنٹ ملی, اس سلسلے میں کوئی اہم شخصیات کن کن سے آپ ملے جو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں اس کاز میں؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مین اسٹریم پولیٹیشینز یا پولیٹیکل پارٹیز. کوئی ایسی پارٹیز ہیں یا کوئی ایسی بڑی شخصیات ہیں ہیوی ویٹ پولیٹیکل جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ جیسے حسن نثار صاحب جو ہیں, از ناٹ اے پولیٹیکل فگر بٹ ہی از ویری ووکل, وہ آپ لوگوں کو بہت. اس کے علاوہ کوئی اور بڑی اہم شخصیات ایسی ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں بہت ساری شخصیات ایسی ہیں, کن سے ملے آپ؟ اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ تمام شخصیات بڑی محترم شخصیات ہیں, احترام کے قابل ہیں. بہت سے لوگ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں اس میں, دیکھیں صرف سیاسی شخصیات نہیں, انٹلیکچوئلز بھی ہیں, اور سب نے ہم سے یہ کہا ہے کہ لیٹس ویٹ فار دا کنونشن اینڈ دین وی ول, ان سب کو ہم اسٹیج پہ لگ رہے ہیں. تو وہ ایک جو بڑا شو ہوگا ہمارا انشاءاللہ کنونشن کو, اس میں آپ دیکھیں گے وہ تمام شخصیات. ملاقات آپ کی کن کن سے ہوئی, چلے یہ بتا دیں. بہت سارے لوگوں سے ہوئی ہے, بہت سارے لوگوں. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں ہی نہیں, میرے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو پنجاب کے لیے کام کر رہی ہے, اور ایک ہمیں ٹیم ورک ہو رہا ہے یہاں پہ, ہمارے رابطہ کمیٹی کا رکین ہے. اور آپ یقین مانیے کہ یہ میں بالکل مبالغہ رہا سے کام نہیں لے رہا, کہ جو ریسیپشن ہمیں یہاں مل رہا ہے, جس طریقے سے لوگ, ہر کلاس کے لوگ, لوور مڈل کلاس ورکنگ کلاس کے لوگ تو ویسے ہی ہماری فلسفی سے اگری کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ان کو پتا ہے کہ یہی ایک پارٹی ہے, یہی ایک لیڈر ہے الطاف حسین جو نکال سکتا ہے. لیکن مجھے حیرت ہوئی, اور میں بڑی خوشگوار حیرت ہوئی, کہ یہ جو اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس کے جو ہمارے ملنے والے جن سے ہماری ملاقات ہوئی, they too are ready to and prepared to welcome him. آپ اپریشیٹ کریں. اچھا, الطاف کے علاوہ اور کس نیشنل لیڈر سے انسپائرڈ ہیں آپ؟ میں تو پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں, میں تو صرف الطاف ویسے نظریاتی طور پہ پارٹی کا حصہ ہیں آپ, پارٹی کی تنظیمیں نو کر رہے ہیں آپ ان علاقوں میں, اور الطاف بھائی کے اتنے قریب بھی رہے ہیں, تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کی انسپریشن یو ڈرائیو فرام ہم. بٹ نیشنل لیول پہ obviously یو ریپرزینٹنگ, آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں, کس اور لیڈر سے آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہے, مطلب ایک نیشنل لیڈر ہے اور واقعی میں اس میں وہ لیڈر؟ نیشنل لیڈر تو لوگوں کے مینڈیٹس ہیں نا, اور مینڈیٹس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے ایک اپنا مینڈیٹ ہے, اور نیشنل پارٹی ہے, ہر صوبے سے ووٹ لیتی ہے. زرداری صاحب ہیں, ان کے لیڈر ہیں, ان کو ریسپیکٹیبل ہیں. نواز شریف صاحب کا مینڈیٹ ہے, یہ سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی. آپ کس سے انسپائر؟ ان کا بھی ریسپیکٹ کرتے. انسپریشن تو میری صرف الطاف حسین صاحب. میں مطلب باقی میں لیڈرز کو دیکھتا ہوں, ان کو میں بیکاز دے آر لیڈرز آف اے پولیٹیکل پارٹی مین اسٹریم, so I respect them. Let me rephrase, انسپریشن نہیں, چلیں پسند کون ہے آپ کو الطاف بھائی کے علاوہ؟ الطاف بھائی کے علاوہ سوچتا ہوں میں اگلے پروگرام تک. اچھا جی, ہمارے پاس کالر بھی موجود ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز نسیم خان بول رہی ہوں. میں نے آئی کالڈ یسٹرڈے ٹو سنگیتا میڈم کے پروگرام میں. اوکے, ہاؤ آر یو؟ کیا حال چال؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. فاروق آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے مسز نسیم, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. صبح بخیر, کیا کہنا چاہیں گے؟ کافی خون بڑھ گیا تھا نا میری کال سے, شاید 5-6. مجھے آپ کی آواز سنتے ہی یاد آ گیا, اور مطلب مجھے اب 2-3 کلو اور بڑھ جائے گا میرا, میں ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے. اچھا فاروق, میں بس رضا بھائی سے سلام کرنا چاہ رہی ہوں, اور آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ واٹ ہی کیا بلکہ MQM ہیز ڈن فار کراچی. میں صرف کمنٹ دینا چاہ رہی ہوں, نتھنگ ایلس. جی جی, بلکہ it would be interesting to probably interesting, I don't know, to let you know کہ my father is Pashto speaking and my mother is Punjabi. تو before I got married ہم لوگوں کا ایک ٹپیکل ہوتا ہے نا, prejudice ہے, آپ مانے یا نہ مانے, پنجابی اور پٹھانوں کا ہے اگینسٹ اردو اسپیکنگ, which is so unjustified. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہم لوگ سب آپس میں بھی فیملی میں ہم لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے تھے کہ اردو اسپیکنگ ہے, بھائیے ہیں, مٹروے ہیں, اس ٹائپ کی جو خراب لینگویج ہم یوز کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ سے بات کنٹینیو رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ, اسٹے آن لائن. تھینک یو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر بریک. اوکے جی, ویلکم بیک ونس اگین. ویری گڈ مارننگ ٹو یو. جاگو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں
the very lively and I think cool-minded person Raza Haroon Saab, and it's a pleasure having him actually. اور بڑے لائٹ گفتگو بھی کر رہے ہیں, بڑا مزہ ان کے ساتھ آ رہا ہے گفتگو کرنے کا. آپ بھی جوائن ان کر سکتے ہیں اور کوشچنز کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں. بالکل جی. رضا بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایک کراچی میں پولیٹیکل انداز اپنایا متحدہ نے, جس میں گلی اور محلے کی سیاست, مطلب ریچنگ ڈاؤن ٹو دا پیپل تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی آپ کی, اور آپ کی اسپیسیفک اسائنمنٹ کیا ہے پنجاب کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں یہی اسٹریٹجی کامیاب ہوگی. اگر یہ اسٹریٹجی نہیں کریں گے تو پھر ہم ایلینیٹ ہو جائیں گے اپنے لوگوں کے ساتھ جن کے لیے آپ ساری اسٹرگل کر رہے ہوں. اور ہمارا تو سارا میسج یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ لیڈرشپ فرام دا گراس روٹ. تو اگر گراس روٹ پہ آپ نہیں بیٹھے جا کر, وہیں کوئی آپ کا لنکیج نہیں ہے, نہ کوئی یونٹ آفس ہے, نہ علاقائی رابطہ آفس ہے, تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ کراچی میں آپ کو صرف ایک مثال دے دوں کہ کراچی میں کیونکہ اتنا زیادہ لنک ہے ہمارا پبلک کے ساتھ, ہر ایم پی اے جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا اپنے علاقے میں ہفتے میں 2 دن بیٹھتا ہے پبلک کے لیے اوپنلی. پھر ایک دن اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے 90 پہ جو ہمارا ہیڈ آفس ہے, تو 3 دن وہ پبلک کو ڈائریکٹ اویلیبل ہے, ڈسپائٹ کہ اس کے علاوہ بھی جو وہ کام کر رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اینی ون کین ایکسیس ہم ریگارڈلیس کہ اس کا ووٹر ہے, اس کا کانسٹیچوئنٹ ہے, جسٹ واک ان اور پھر اپنے مسائل بتائیں وہ حل کرے گا. تو یہ رشتہ اگر ٹوٹ گیا تو پھر ایم نہیں ہے. آپ کی پارٹی کی ایک اور ایم این اے بڑی امپورٹنٹ پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, خوش بخش شجاعت, ان سے ہم بات کریں گے. جی السلام علیکم, کیا حال چال ہے خوش بخش آپ کے؟ ہیلو جی وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے آپ کے؟ بس الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک, بہت خوشی ہو رہی ہے صبح آپ کی آواز سن کے. خوش بخت آج رضا ہارون ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے مہمان ہیں جاگو دنیا میں. ماشاء اللہ, میں دراصل نکلی ہوئی ہوں, میں نے دیکھا نہیں ان کو کہ آج آپ کے پروگرام میں وہ آئے ہیں. السلام علیکم رضا بھائی. السلام علیکم خوشبخت بھائی, کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. آج تو بزی دن ہوگا آپ لوگوں کا قومی اسمبلی. جی بہت مصروف. خوش بخت آپ نے بھی متحدہ جوائن کی, اب آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں اینڈ ون آف دا امپورٹنٹ پارلیمنٹیرینز. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ایکسپیرینس جو متحدہ کے ساتھ رہا اسے آپ کیسے لنک کریں گے, اور رضا ہارون کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, ایک تو میں یہ کہوں گی کہ میں اکثر ایک بات کہا کرتی ہوں, اسے دہرا دوں گی کہ میں پیدائشی ایم کیو ایم ہوں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک طرح کی ایڈکشن ہے. جب آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس کا نشہ چڑھ جاتا ہے, اور یہ نشہ کوئی نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. جہاں تک رضا ہارون بھائی اس وقت بیٹھے ہیں, میرے خیال میں ان کے موضوع پر بات کرنا چاہیے. رضا بھائی ہمارے بڑے ہی متحرک فعال, بڑے مستعد, بڑے چابک دست منسٹر بھی ہیں. ہم جو حق پرست کہتے ہیں حق پرست بھی ہیں, اور الطاف حسین بھائی کے بہت زبردست کارکن ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان جیسے نوجوانوں کے آنے سے سیاست میں ایک نیا رنگ آیا ہے, اور سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ جو آج کل کے پڑھے لکھے اور جدید دنیا سے وابستہ اور واقف نوجوان فیلڈ میں آ رہے ہیں, ان کی وجہ سے سیاست میں لوگوں کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے, اور لوگ محسوس ہیں کہ اس فیلڈ کو بھی بہت سنجیدہ طریقے سے لیا جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ میں جن لوگوں کو جس جگہ جس مقام پر الطاف بھائی بٹھا دیتے ہیں وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے ہاں منسٹر بننا یا ایم این اے بننا متحدہ میں کوئی مزیداری نہیں ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور جب وہ ذمہ داری سر پہ پڑتی ہے تو پھر اس کو پورے احسن طریقے سے نبھانا بھی ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں رضا ہارون بھائی, میں انہیں بہت ہی کیوٹ حق ساتھی کہتی ہوں, بڑے اچھے بھائی ہمارے, بہت ہی ان کے انداز میں ایک رکھاؤ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہلکے پھلکے انداز سے گفتگو کرتے ہیں. بالکل ان کے یہاں کوئی ان کے پاس ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کی پہلی پہچان ہوتی ہے کہ ایٹیٹیوڈ فری بندہ ہے یہ. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا اس وقت جوائن کرنے کا.
इंशाल्लाह ताला Thank you. आपको भी जल्द ही हम यहाँ पे बुलाएंगे, आपने भी हमारे शो पे आना है। अच्छा, ये वही बात होगी जो मैं कह रही थी कि इज अ वेरी कूल माइंडेड पर्सन एंड इट्स वेरी, अच्छा मैनेज कैसे करते हैं? इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? प्रॉब्लम मैनेज ही सब होती है जब आप कूल रहे, जब आप कूल रहे ना, प्रॉब्लम जो है ना वो कंपाउंड हो जाती है। अच्छा। और मिनिस्ट्री के अंदर तो देखिए आप अपना खून जला सकते हैं सिर्फ बैठ करके, अगर आप चाहे ना हर वक्त गुस्सा में डिप्रेस रहे और गुस्सा में करें तो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने डिप्रेशन को दबा लें, एक तरफ कर लें, थोड़ी सी आपकी ट्रेनिंग भी हुई हो कि 14 साल अल्ताफ भाई के साथ रह गए, अल्ताफ भाई ने बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि गुस्सा तो किसी अच्छे वक्त के लिए बचा के रखना। जब फैमिली पे तो नहीं उतारते ना गुस्सा? थोड़ी सी लाइट फैमिली की बात है। आपने शादी लंदन में की? जी लंदन में। तो किस तरह से आप ये शादी मेरी जिनसे हुई, शरीका याद भी अल्लाह का शुक्र है कि वो MKM की कारकुनी है। ओके, ग्रेट और ग्रेट। वहीं लंदन में मुलाकात हुई? लंदन में मुलाकात हुई थी, इंटरनेशनल सेक्रेटरीट में मुलाकात हुई थी, और आई एम वेरी लकी। तो मेरी बात सुने,